صاحب جب یہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوا تو بیشتر مبصرین کا یہ ایک تھا ایک پوائنٹ آف ویو، اور انڈین سائڈ پہ ان کے اپوزیشن کا بھی، کہ ماضی کی طرح مودی نے وہاں پہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، آئندہ آنے والے الیکشنز کو میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، اور بہت سے لوگوں اس کی بات کے اوپر تھا کہ یہ ان کا ایک سٹنٹ رہا ہے ماضی کی طرح. لیکن اب یہ سارا کچھ ہوا، الٹیمیٹلی پاکستان جو اندرونی طور کے اوپر کافی تقسیم تھی سیاسی لحاظ سے، وہ ختم ہوئی. تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی ہوں، حزب اقتدار کی ہوں، سب متفق تھیں وطن کی دفاع کے لیے، پاک فوج کی شانہ بشانہ تھی. مودی جب شکست سے دوچار ہوا، اب ان کے لیے وہاں پہ جو فالٹ لائنز اور بڑھ گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی مستقبل نہیں رہا. اس جنگ کے شکست کے نتیجے میں مودی کے لیے کیا لیسن ہوگا، اور اس کو سیاسی لحاظ سے جن چیلنجز کا سامنا تھا وہ کس حد تک مزید بڑھیں گے بھارت کے اندر مودی گورنمنٹ کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب. اس دو تین چیزیں میرا خیال جب بھی کوئی جنگ شروع ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتی ہے تو وہ بہت سارے ملکوں کا جہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیڈرشپ کو بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ لیڈر وہ ہیروز بنیں گے یا زیرو بنیں گے. بالکل ٹھیک. اٹس اے ویری رسکی جاب. مطلب آپ کے لیے رسک ہوتا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ وار کو لوز کرے. لوگوں کی اپنی مطلب جانیں، ایگوز، آپ کی نیشنل ریپوٹیشن، بہت کچھ اسٹیک پہ ہوتا ہے. اسپیشلی جب آپ نے وار خود امپوز کیا، خود لڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا آپ کو سمجھا رہی ہو کہ جناب پاکستان کا جو سٹانس تھا فار اے چینج، جو پاکستان کو پہلی دفعہ میرا خیال اتنے بڑے عرصے بعد مینی ڈیکیڈز کے بعد انٹرنیشنل سپورٹ ملتی ہے بیکاز آف ٹو ریزنس. میں ذرا اس پہ تبصرہ کرتا جاؤں کہ ایک تو پاکستان نے جو سب سے بڑا اچھا کام کیا، پہلا جو انہوں نے کنڈمنیشن کی اسٹیٹ لیول پہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اگین ساری جو ہماری یہاں پہ کمیٹی ہے انہوں نے کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کی، وزیر خارجہ نے کی، فارن آفس نے کی. سو یہ میرا خیال ہے بڑا ٹائملی اسٹیپ تھا. اور دوسرے جو پاکستان نے فوری طور پر آفرز کیے ہیں کہ ہم یہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، وہ میرا خیال ہے دو ٹرننگ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اس پہ سپورٹ ملے انٹرنیشنل لیول کہ دونوں چیزیں بڑی ریزنیبل ہیں. کہ پاکستان نے فوراً اس کو کنڈمنیشن بھی کی اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو انہوں نے یہ اس کے لیے پیش کیے تحقیقات. سو میں سمجھتا ہوں اس پہ بلڈ کیا ہے پھر ہمارے فارن آفس نے. اس کی پرفارمنس جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بڑے عرصے بعد میں کہوں گا آفٹر مینی ایئرز اور ڈیکیڈز کو درمیان میں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں رہی. ہم نے دیکھا ہر ماز پہ انہوں نے شکستیں بھی کھائی ہیں، بہت سارے ان کو امبیرسمنٹ بھی ہوئی ہیں ہمارے فارن آفس کو. تو لیکن یہ میرا خیال ہے اب کی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا ایک اچھا ان کا وہ اس میں رول رہا ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب یہ مودی صاحب کا یہ میرا خیال ہے ان کو 2014 میں آئے تھے، 10 سال ہونے والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے نوز ڈائیو جا رہے ہیں. اور اس وقت انڈیا میں جو بیک لیش آ رہا ہے ان کے سپورٹر جو ہیں خود ان کے پیچھے پڑ گئے، بلکہ ان کے سیکرٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہیں انہیں اپنا ٹویٹر بین کا اگین آپ پروٹیکٹڈ کرنا پڑا ہے کہ ان کو اتنی گالیاں دی جا رہی تھیں. انڈین جو ہیں وہ سیکرٹری جو ہیں ان کے فارن آفس کے انڈیا کے، ان کو ان کی بتایا جا رہا ہے فیملی کو، ان کی بیٹی کو، ان کو وہاں سے تھریٹس دی جا رہی ہیں، اور ان کو اپنے جو ان کے اگین آپ کہتے ٹویٹس ہیں ان کو پروٹیکٹڈ کر دیا کہ ہر کوئی بندہ ایکسیس نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا. آپ ذرا بیک لیش کی حالت دیکھیں کہ اس وقت کس اسٹیٹ آف افیئرز میں انڈیا خود ہے. اور مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہے. پھر اپوزیشن کو وہاں پہ جو بڑے عرصے سے موقع نہیں مل رہا تھا، 2014 میں جو ان الیکشن آ رہے ہیں اور اس کا مودی صاحب نے مسلسل تیسرا الیکشن ابھی انہوں نے جیتا ہے، ان کو کہیں پہ جو آپ نے فالٹ لائن کی بات کی ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. کہیں سے کوئی چھوٹی سی کوئی کریک نہیں ہو رہی تھی کہ جہاں سے مودی صاحب کو پکڑا جا سکے، ان کا تنقید کی جا سکے. ہولیر دین پوپ والا جنہوں نے بنا لیا تھا کہ مودی صاحب پہ تو بات نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کو اگر وہ ہینڈل کر سکتا ہے، ہیمر کر سکتا ہے، پاکستان کو کوئی صبر سکھا سکتا ہے تو وہ مودی صاحب سکھا سکتے ہیں. ایک امیج بنایا گیا تھا انڈیا میں اور ان کا سوشل میڈیا میں ان کی پارٹیز نے ان کو ایک طرح کا ایک مطلب ہے ایک بہت بڑی شخصیت کا ہولیر ایک شخصیت بن چکا ہے جن پہ تنقید بھی نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ وہ مطلب ان کا ایک فالٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی ٹریجک فلا آپ کا ہوتا ہے، کوئی ایسا بلنڈر آپ مارتے ہیں جو آپ کے زوال کا سبب بنتا ہے. شیکسپیئرین جو ایک ٹریجک فلا کی بات کی تھی، جو وار والا انہوں نے کام کیا، اوور کانفیڈنس تھے نا کہ ایک دفعہ تو پاکستان کو سبق سکھانے. آپ کا رفیل آ گیا ہے، آپ کا آرمی ہے، شاید پاکستان جیسے آپ نے کہا ڈیوائیڈڈ ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کنفرنٹ کر سکے گا. اتنا بڑا رسک جو مودی صاحب نے لیا ہے تو میرا خیال اس نے بیک فائر کیا، بڑے برے طریقے سے بیک فائر کیا. اور اب بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی انڈیا کے اندر کہ جناب مودی صاحب نے جو ہمیں 10 سال ایک بہت بڑی ایک پاور بنا، 60,000 کروڑ کا آپ نے وہاں سے رفیل خریدیں، 60,000 کروڑ. مطلب آپ کا منہ بھر جاتا ہے کہتے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو آپ نے فرانس کو دی ہے، اور الٹا آپ 2-3 جہاز گروا بھی کھڑے ہیں اور یوز بھی نہیں کر پا رہے.
सो मोदी साहब के लिए इस वक्त पॉलिटिकली तौर पर जो चैलेंज है जी। वो मेरा ख्याल अपनी इसकी वजाहतें देना है, नंबर वन। दूसरा, अपोजिशन को चांस मिल गया है कि वो मोदी साहब के टोटे टूटे करें, या वो क्या कहते हैं उसके बखरे करें, या पॉलिटिकली तौर पर बात करूं। सो अपोजिशन ने जो सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मोदी साहब के लिए इसे रिकवर करना आसान होगा। बिल्कुल ठीक।